الحمد للہ الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، ہمارے یہاں جو علم کو تقسیم کیا جاتا ہے، علم دین اور علم دنیا، یہ تقسیم غلط ہے۔ اس پر میں بہت مرتبہ یہاں بات کر چکا ہوں۔ علم کے تعلق سے کچھ اور گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ تقسیم کہ علم دین کوئی الگ چیز ہے اور علم دنیا کوئی الگ چیز ہے، اس سے بہت نقصان ہوئے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کے جو موجودہ پوری دنیا کے اندر جو حالت ہے، اس کی بہت بڑی حد تک ذمہ دار یہ سوچ اور یہ تقسیم بھی ہے کہ علم دین اور علم دنیا دو الگ الگ چیزیں۔ دنیا جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان کا نام ہے، یعنی کوئی جگہ اور کوئی زمانہ، کوئی پیریڈ، کوئی ٹائم۔ دنیا جو ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ہے، زمان اور مکان کے اندر۔ دین ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے۔ یہ ایک دوسرے سے اس کے مقابلے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن شریف جب بھی دنیا کے مقابلے میں کچھ لایا ہے تو دنیا کے مقابلے میں آخرت، کہیں دنیا کے مقابلے میں دین نہیں آیا۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت، اس لیے کہ آخرت بھی ایک جگہ ہے کوئی اور ایک زمانہ ہے کوئی، وہ بھی ٹائم اینڈ اسپیس اور زمان مقام میں آگے کی چیز ہے۔ اس جگہ سے گزر کر آگے، اس زمانے سے گزر کر آگے کا زمانہ۔ تو قرآن نے جب بھی دنیا کی بات کی، دنیا کا مقابلہ کسی چیز سے کیا تو وہ آخرت سے کیا، دین سے کبھی نہیں کیا، بھی نہیں جا سکتا۔ دنیا دین کا ایک حصہ ہے، آخرت بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ دین ایک سسٹم ہے، ایک نظام۔ ہم اس دنیا میں کیسے زندگی گزاریں کہ آخرت کی بعد والا دور بھی اچھا ہو، آخرت بھی اچھی ہو، یہ دین ہے۔ اور دین جب تک، یہ شروع تو اس دنیا سے ہی ہو رہا ہے، تو اس دنیا کی جب تک علم نہیں ہوگا، اس دنیا کی مکمل زیادہ سے زیادہ جتنی معلومات بڑھتی جائے گی اتنا ہی دین کا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کو کیسے استعمال کریں، تو کیسے استعمال کرنے میں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، وہ پراپرٹیز کیا ہیں، وہ کیسے استعمال کے اندر اس کی تفصیلات معلوم ہو، تبھی تو استعمال کریں گے نا۔ اس لیے آج کے دور میں تو بہت سے مسائل بھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں، کبھی اندازے سے ہو جاتے ہیں، سب نہیں۔ جس میں ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ پہلے تو دنیا میں اس کے متعلق معلوم ہوتا کہ یہ ہے کیا چیز، تب ہم فیصلہ کریں۔ اب مسائل وہ تھے، روپے سے ڈالر خرید سکتے ہیں نہیں خرید سکتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ روپیہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ڈالر کی حقیقت کیا ہے۔ اکانومی کا علم ہو پہلے تو، علم معاشیات کا۔ تو اس کے لیے یہ کیا کہ کچھ پڑھا انہوں نے، ہمارے علماء نے فیصلہ کرنے سے پہلے اسے تھوڑا سا پڑھا، جتنی چیزیں انہوں نے ضروری سمجھی، اور کچھ اس کے ماہرین کو بھی بٹھایا، اس کے بغیر نہیں کر سکتے تھے فیصلہ۔ اب آگے اور علوم آ رہے ہیں جو جینیٹک سائنس سے متعلق ہیں، آگے بچوں کی پیدائش ایسے ممکن ہے یا نہیں ہے، مختلف طرح کے بہت سے طرح کے علوم آ رہے ہیں۔ جب تک اس کی گہرائی سے اس کی حقیقتیں نہیں معلوم تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلوں میں اندازے آ جائیں گے، فیصلے غلط ہو جائیں گے، غلط ہو سکتے ہیں۔ بھئی امکان تو یہ ہے نا، کسی سوال کا جواب جائز ہے نہیں جائز ہے، دو ہی تو جواب ہے۔ 50% چانس اس کا ہے جسے علم نہیں ہو، جسے پوری معلومات نہیں ہو، 50% چانس تو اس کا بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے۔ پورا علم نہیں تھا، اس نے کہا ناجائز ہے یا جائز ہے، تو دونوں باتیں آدھا آدھا چانس ہے اس کا۔ علم پورا ہوگا تو پھر ہر کیس میں 50% نہیں، وہ مکمل صحیح بات آئے گی، اندازہ نہیں بچے گا، تو اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ پھر قرآن تو ہم سے کہتا ہے کہ
کائنات کو کنٹرول کرو، تسخیر مسخر کرو. وہ اسی لیے کہتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس کو اپنے لیے اور باقی دنیا والوں کے لیے ایسے استعمال کرتے چلے جاؤ کہ آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے. یہ ساتھ میں بات صرف یہی نہیں کہ یہاں کی اچھی ہو جائے، یہ پورا دین ہے مکمل. اس میں دین کے جو میں اس خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس بات کا جو میں نے بہت مرتبہ کہی ہے، جو دین کی تقسیم کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی، مختلف جو دعائیں سکھائی تھی اس کے ذریعے، میں تفصیل میں جانے کی وجہ سے انہیں نہیں بیان کر رہا یہاں، کہ علم نافع اور علم غیر نافع، وہ علم جو نفع بخش و فائدہ پہنچائے یہاں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور وہ علم جو غیر نفع بخش ہو، جس سے کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو، نقصان کی سوال ہی نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے، وہ تو شیطانی ہو گئی بالکل بات. جس سے نفع نہیں پہنچ رہا ہو، فائدہ نہیں پہنچ رہا ہو دنیا میں بھی اور اس دنیا سے گزر کر آئندہ آنے والی زندگی میں بھی. اب یہاں جو دنیا کے جب اس تقسیم کر دیا گیا، دین کا علم کچھ اور ہے وہ مدرسوں میں ہوتا ہے، دنیا کا علم کچھ اور ہے وہ کالج اور یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے. اب ان دونوں کا ٹکراؤ شروع ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ سب بڑے خطرناک ہیں کالج اور یونیورسٹیوں کے علم. دیکھیے کتنی اس سے بے راہ روی پھیل رہی ہے، کتنی گمراہی پھیل رہی ہے، وہ بچے تو ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ خدا کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تو بڑے خطرناک علوم ہیں. ان علوم کی وجہ سے ہوا، ان علوم کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ جو آپ نے رشتہ کاٹ لیا اس کی وجہ سے ہوا. ان کو ان کے معقول جوابات نہیں ملے جس وجہ سے ہوا. بہرحال جب ادھر سے انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت سی چیزیں جو یہ کہتے ہیں وہ تو بالکل کائنات کے اصولوں کے خلاف ہیں، ٹکراتی ہیں، انصاف کے اصولوں سے ٹکراتی ہیں، ہم کیسے مان لیں، ثابت نہیں ہوتی. وہاں پہ تربیت یہ آ رہی ہے کہ ثابت کی جو چیز ثابت ہوگی اسے مانیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بس یہ سب غلط، یہ اس کا انکار انہوں نے شروع کر دیا. یہ ٹکراؤ کیسی بات آ گئی. زیادہ سے زیادہ ایسا ہوا کہ ایک خاندان میں چلے آ رہے ہیں، رسمی طور پر انہوں نے کچھ رسومات ادا کر لی، کہا ہم مسلمان ہیں، اس سے آگے ہمیں کوئی غرض نہیں. بہت سے اس سے بھی الگ ہٹ گئے. یہ بہت خطرناک بات ہوئی اس تقسیم کی وجہ سے. اور اس سے بھی زیادہ اور آگے کی بات کہ یہ جو رشتہ توڑ لیا گیا کہ یہ کوئی ادھر کچھ دین کا علم ہے اور ادھر دنیا کا علم ہے. دنیا کا علم تو سب جگہ ہونا ضروری تھا، اور قرآن نے جو اصول بتائے ہیں، جو رہنمائی کی، وہ بھی سب جگہ ہونی ضروری تھی. اس سے جس دور سے یہ فکر شروع ہوئی اس میں بڑی تعداد ان کی ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑی تعداد ہمارے علماء کی جو مدارس سے فارغ علماء کہلاتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو روکا کہ اس طرف نہ بڑھیں. ایک بیلنس اور توازن ہونا چاہیے تھا. یہ بھی علم کا حصہ ہے، بہت ضروری ہے. جو مدارس میں ہے وہ بھی علم کا حصہ ہے، بہت ضروری ہے. جو یونیورسٹیز میں ہے، بھائی سائنس سائٹ کے اندر جو بچے جانا چاہتے ہیں انہیں تھوڑی بہت کچھ چیزیں پڑھاتے ہیں نا، آرٹس کی بھی شروع میں لینگویجز پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، ہندی پڑھاتے ہیں. یہ تو سائنس کے سبجیکٹ نہیں ہے. بس اس کے بعد پھر آگے وہ اپنے اسپیشلائزیشن پر نکل جاتے ہیں. کچھ معلومات ادھر کی ہو گئی. جو آرٹ سائڈ میں جاتے ہیں انہیں جنرل نالج، جنرل سائنس یہ چیزیں تھوڑی سی دیتے ہیں، نہیں دیتے. پھر اسپیشلائزیشن ان کا تخصص جدھر کا ہے پھر وہ ادھر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ایک بنیادی کچھ معلومات رہتی. ایسی کالج اور یونیورسٹیوں میں وہ اصول، ان کی اصولی معلومات ہوتی قرآن حدیث فقہ کی، جیسے جو جنرل نالج کے درجے کی ہوتی. ایسے ہی مدارس کے اندر سائنسی علوم کی کچھ کم حصہ ہوتا، لیکن ہوتا، جس کے استعمال کی، جس کے اصولوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے انہیں اپنی چیزیں سمجھنے کے لیے. آج اس کے بغیر سمجھ رہے ہیں بہت سی، تو بڑے کنٹرڈکشن اور تضاد آ رہے ہیں. بہرحال یہاں ہوا ایک دور وہ تھا کہ دنیا میں سائنٹسٹ اگر کہیں تھے تو وہ صرف مسلم ورلڈ میں تھے. بس صرف تھے ہی نہیں، اس سے باہر جو چند تھے گنتی کے،
میں نے کئی بار یہاں فیگرز بتائی ہیں کہ ٹاپ کے 132 جو سائنسداں تھے اس میں سے 121 مسلمان تھے، اور 11 غیر مسلم بھی اسلامی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے۔ اسلامی یونیورسٹی سے باہر کہیں علم تھا ہی نہیں، یہ جسے علم دنیا یہاں کہنے لگے، علم کائنات کا علم کہیں تھا ہی نہیں۔ اس دور کو فخر سے یاد کرتے ہیں آج بھی، یہ کہتے ہیں کہ ساری شیطانت تو ادھر سے آئی ہے۔ اس دور کو فخر سے یاد کرتے ہیں، وہ نام لیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، سائنس اور میتھمیٹکس اور یہ سب کی بنیادیں تو مسلمانوں نے رکھی تھی، اور اس سے اپنا رشتہ یہاں پر موجودہ دور میں کاٹتے ہیں۔ تو اب نہیں، فکر دوبارہ شروع ہوئی ہے اچھی، کریٹو، صحت مند، لیکن درمیان میں وہ بھی بہت کم ہے، بہت کم جگہوں پر، اور جہاں پر آ بھی گئی فکر کہ ہاں ٹھیک ہے ہونا چاہیے، وہاں انہوں نے اسے نافذ نہیں کیا، امپلیمنٹ نہیں کیا کہ کریں اپنے یہاں اسے۔ بہت چند جگہوں پہ ذرا ذرا سا کیا گیا ہے۔ ایک بیچ کا تو پیریڈ بہت لمبا ایسا عرصہ گزرا، ہمارے بہت اچھے اچھے بزرگ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن مسائل میں بتاتے ہیں عورتوں کو تو بالکل نہیں، لکھنا تو آنا ہی نہیں چاہیے، پڑھنا بھی بس اتنا ہے کہ قرآن شریف پڑھ لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جب اور بہت بڑے بڑے جو ایسے کہ جو بہت قداور عالم جن کا بڑا احترام تھا، یہ سوچ آ گئی وہاں اوپر یہاں تک آتے آتے۔ یہاں جسے ہم کائنات کا علم کہتے ہیں، جس کو جتنا زیادہ حاصل ہو جائے گا اتنا مسلمانوں کا کنٹرول کائنات پر ہوتا چلا جائے گا اور دنیا پر، اور اتنا ہی دین ترقی کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی ہم دنیا والوں کو بتا سکیں گے کہ اس کائنات کو کیسے استعمال کریں کہ آخرت بہتر ہو۔ یہ جو دنیا کے علوم ہیں جو کہلاتے، یہ یعنی دنیا اور یونیورس اور کائنات، اسے بھی ہم شامل کر لیں، موٹے موٹے سے دو طرح کے کہلاتے ہیں یہاں پر، آرٹس کے اور سائنسز۔ پھر ان کی اور بہت سی قسمیں ہیں، یا سائنسز کے اندر پھر اپلائیڈ سائنس بھی ہوتی ہے، وہ اصل میں سائنس کے ہی ہیں، انجینئرنگ اور میڈیکل وغیرہ۔ سائنس کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں یا مضامین ہیں، سائنس کا انداز یہ ہے کہ وہ یہ پتہ لگاتی کیا چیز ہے اور کہاں ہے، کیا چیز ہے کہاں ہے، اور یہ کیسے وجود میں آئی، یہ کیسے بنی، یہاں پر کیسے ہو گئی ہے، یہ کیسے پہ رک جاتی ہے سائنس جا کے، مقصد کیا تھا اس کا، کیوں، اس پر سائنس بات نہیں کرتی، یہ حصہ خالی ہے۔ کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کیسے ایگزسٹنس، کیسے وجود میں آئی، کیوں ہے، یہ اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، یہاں سائنس رک جاتی ہے، یا کیوں کی باتیں نہیں کرتی۔ ہوا یہ، ٹریجڈی یہ ہے کہ مسلمان، میں نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے پوچھا کہ یہ بتائیے ڈاکٹر، یہ میڈیسن کے ڈاکٹر، اور وہ ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو کچھ قرآن شریف کی کچھ چند آیات کے بارے میں بتایا، بلکہ اب موجودہ کچھ تحقیقات ہو گئی ہیں وہ اس کو بھی ان کے کان میں ڈالا، اور اس نے کہا کہ یہ مسلمان ڈاکٹرز کیوں نہیں، باقی کو تو چھوڑے، مسلمان ڈاکٹرز کیوں نہیں آگے بڑھ کر اس سبجیکٹ کے اوپر ریسرچ کرتے اور تحقیق کرتے ہیں کہ دل کا کام خالی خون پھینکنا نہیں ہے، پمپ کرنا نہیں ہے، بلکہ فیصلے کرنا بھی ہے۔ اور اب جو لیٹسٹ جو کچھ آیا ہے کہ نہیں، دل اور دماغ میں ون وے نہیں، ٹو وے، دو طرفہ کمیونیکیشن ہے، تو اب باتیں یہاں تک کچھ آنے لگی، تو مسلمان اس میں آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ پہلے سے معلوم ہے ایک بات، تو رزلٹ تو معلوم ہے، اب تو بیچ کا جو پروسیس ہے، بیچ کا جو عمل ہے، اس کا پتہ لگانا ہے، رزلٹ پہلے سے معلوم ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجبوری یہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر بنتے ہیں، کم بنتے ہیں، یا غیر مسلم اکثریتی ممالک کے اندر کی بات تو کم بنتے ہیں، اور جگہوں پر ٹھیک ہے اپنے کم نہیں بنتے، وہ پھر پیسے کمانے بیٹھ جاتے ہیں۔ پڑھا ہے تو اسی لیے پڑھا تھا، مقصد ہی یہی تھا کہ کسی اور اگر پیشے یا پروفیشن میں جاتے تو ویسے پیسے کماتے، اس میں گئے یہاں سے پیسے کمانے، تو علاج کرنے، دوا بتانے اور دوا کے پیسے لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر میڈیکل سائنٹسٹ نہیں بنتے، نہیں کر رہے پریکٹس، آگے اور ریسرچ، چھانبین اور کھوج، ہم تو اس لائن میں آگے جا رہے ہیں۔ یہ پڑھائی ہوئی ان کا اتنا، پہلے ایم بی بی ایس کافی ہوتا تھا، اب ان کا ایم ایس بھی ضروری ہے، یا ایم ڈی وہ بھی ضروری ہے، اب کرنے کے بعد پھر
اپنی پریکٹس کرنی ہے یا کہیں جاب کرنا ہے. تو آگے کی جسے ریسرچ کہتے ہیں اب نئی چیزیں لانا، یہ وہ ہے جو دوسرے لائے اور آپ یہاں پر استعمال کر کے اس سے کما رہے ہیں. تو یہ نئی چیزیں لانے والے جو ریسرچ سائنٹسٹ تھے وہ کبھی مسلمان ہی ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے. مجبوری یہ ہے کہ اب وہ تو اب زندگی لگانے کا کام ہے. یہ یہاں پر پیسے اس لیے خرچ کیے تھے کہ پھر پیسے کمانے ہیں، تو کریں کیا؟ یہ ایسے تھوڑی کہ کاغذ قلم لے کر تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھ گیا. ایجادات تو اپنی زندگی لگانے کا نام ہے، اس کی ڈسکوریز جو ہیں. تو اب مسلمانوں میں ریسرچ سائنٹسٹ نہیں ہوتے. جو ہوتے ہیں دنیا میں کچھ جگہوں پر وہ ان سے نیچے کے درجے پر ہوتے ہیں جو غیر مسلموں میں ہیں. یہاں تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا تعصب کہ بھئی مسلمان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. سائنس میں ایسا کچھ نہیں. سائنس کی دنیا میں وہاں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کسے زیادہ آتا ہے، کون زیادہ جانتا ہے. سائنس اس کی قدر کرتی ہے. وہاں پر بھی اوپر وہ ہیں، آگے وہ ہیں، اگر کہیں ہے بھی تو یہ اس سے نچلے درجے کے اوپر ہے. یہ ایک المیہ ہوا جس کی وجہ سے یہ جواب لاتے کہ کیوں ہے، مقصد ہونا ہے کوئی، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کوئی چیز وجود میں آئی تو کیوں وجود میں آئی ہے؟ کیوں کی بات سائنس نہیں کر رہی، اس لیے کہ مسلمان نہیں ہو. وہ جو سائنٹسٹ ہیں، اگر وہی دور آگے چلتا تو پھر اس کیوں کا سوال باقی رہتا اور اس کے اوپر کام ہوتا. اب سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ حواس ہے نا، سینسز، یہ 5 ہیں. آنکھیں ہیں دیکھنا، کان سے سننا، ناک سے سونگنا، زبان سے چکھنا، ہاتھ سے چھونا، اسے حواس کہتے ہیں یا سینسز 5. سب چیزیں اس سے سمجھ میں آ جانی چاہیے. اب اللہ کی ذات، خدا کی ذات، وہ تو ان میں نہیں آتی، اس لیے کہ وہ تو لامحدود ہے، اسیم. اور آپ کی صلاحیت اور آپ کی عقل تک یہ عقل نہیں آ رہی ان 5 میں. آپ کی عقل تک جو ہے اس کی کوئی لمٹ ہے، کہیں حد ہے. تو جس کی کوئی حد نہیں وہ اس میں آئے گا کیسے؟ اور اس میں اگر آ گیا تو پھر وہ خدا نہیں ہے، وہ سیمت ہو گیا، محدود ہو گیا. اس کے اور ثبوت ہوں گے دوسرے، اس کو کچھ مثالوں سے سمجھا جا سکے گا. براہ راست بالکل وہ کیا ہے، کہاں ہے، چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کان سے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں، اس میں نہیں آئے گا. اور اس سے اور آگے کی بات ان 5 تھے، اس عقل میں بھی پورا نہیں آئے گا. تو وہ کہتی ہے ایسی بات تو ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، سمجھنے کے لیے بھی ہم نہیں بیٹھنا چاہتے. مسلمان ہوتے تو پھر وہ لائنز دیتے کہ جہاں پر لوگ اسے بھی سمجھنے کے لیے بیٹھتے. انہوں نے اس کو موضوع ٹاپک ہی نہیں بنایا. تو پھر اس میں ایک چیز ہوتی انکار، ہم نہیں مانتے. یہ تو بڑی ان سائنٹیفک بات ہے، بڑی غیر سائنسی بات ہے انکار کرنا. جس چیز کی آپ نے تحقیق نہیں کی، انویسٹیگیٹ نہیں کیا، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود ان سائنٹیفک بات ہوئی. اس لیے زیادہ تر آج کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی بڑی تعداد انکار پر نہیں جاتی. وہ کہتی ہیں ہم نہیں جانتے. وہ ایک اور نام ہے ایگنوسٹک، ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کچھ، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہماری سمجھ میں آیا نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں، ان کی سمجھ کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے کوئی چیز نظر آئی یا کوئی بات، کوئی عمل، کوئی پروسیس نظر آیا کائنات میں نیا، تو پہلے کچھ تھیوری بناتے ہیں، نظریہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے یہ. پھر اس کے آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک ماڈل بناتے ہیں اس کا یہاں، اور اس ماڈل پہ تجربے کرتے ہیں کہ جو نتیجے اس کے نکل رہے ہیں، پھر آگے رزلٹ دیکھتے ہیں اس ماڈل سے جو آگے نتیجے نکل رہے ہیں وہ وہی نکل رہے ہیں جو ہم نے تھیوری بنائی تھی یا نہیں. وہ اگر ٹکرا رہے ہیں تو تھیوری غلط تھی، پھر دوسری تھیوری لاتے ہیں. اگر وہ نہیں ٹکرا رہے، نتیجے ویسے نہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ پکی بات ہو گئی، اصول آ گیا، یہ سائنس کا ایک اصول آ گیا. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. پھر اس میں
یہ جو اپنا ماڈل یہ بھی ہے ان کا کہ یہ ایسا نہیں کہ کسی نے کہا میں نے ایک ماڈل بنایا تھا صاحب یہ ثابت ہو گیا، ایسا نہیں چلے گا. وہ ماڈل دوسرے بھی بنا سکتے ہو، چیک کر سکتے ہو. یہ خالی آنکھ کی دیکھی نہیں مانتے. اب کسی نے کہہ دیا ہم نے اڑن، دنیا میں کئی لوگ، بہت ایک نے نہیں بہت سے لوگوں نے کہہ دیا ہم نے اڑن تشتری دیکھی تھی. عام زبان میں اڑن تشتری کہتے ہیں UFOs، ان آئیڈینٹیفائڈ فورن آبجیکٹس. ہم نے وہ نہیں مانتے. ہم دوسروں کو بھی دکھا سکیں تب مانیں گے. کان کی سنی کو نہیں مانتے، چاہے بہت سے لوگوں نے سن لی ہو. گواہیوں کو نہیں مانتے. گواہ تو عدالتوں میں کتنے جھوٹے ہوتے ہیں. لوگوں کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، فلم ایکٹروں کو، اسپورٹس مین کو، کہ کون سے تم پروڈکٹس کی اور کاسمیٹکس کی وہاں پہ کھڑے ہو کے تعریف کرو، چاہے وہ کبھی یوز نہیں کرتے ہو. اور وہ کھڑے کہتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ اس سے میں بالکل میرا رنگ بدل گیا، گورا ہو گیا میں. اور وہ دھڑا دھڑ کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ خریدنا شروع کر دیتے. تو وہاں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں. تو گواہی تو ایسے ہوتی ہے کہ جگہ جگہ پیسے دے کے غلط دلوائی جاتی ہے اور غلط دلوائی جا سکتی ہے. تو وہ اسے بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جو اب کسی نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں ایک کار کا، ایسے نہیں مانیں گے، ہم جا کر دیکھ لیں، پھر کار تو ملے گی نا وہاں ٹوٹی پھوٹی. دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں جو تم نے دیکھا تھا، تب مانا جائے گا. دوسرے لوگ بھی سن سکیں جو تم نے سنا تھا، تب مانیں گے ہم. تو وہ ماڈل جو وہ بناتے ہیں، وہ ماڈل ایسا دوسرے بھی بنا سکیں تب وہ اس بات کو مانتے ہیں. یہ بھی بڑی ایک اچھی بات ہے. کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں جس فیلڈ پر انہوں نے وہ آگے گئے نہیں ہیں، کہ ہماری اور جس کا کوئی حل ہی نہیں مل رہا، انہیں نہیں ملا ہے، اس لیے کہ روکے ہوئے ہیں اپنے آپ کو اس لمٹ میں. اتنا حصہ اچھا ہے ان کا، وہ روکے ہوئے ہیں اپنے آپ کو اور آگے بڑھنے سے، کہ جہاں نظر نہیں آ رہا، سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، چھو نہیں رہے، سونگ نہیں رہے، یہ سب تو نہیں ہو رہا. لیکن ایک آدمی کے ساتھ میں نہیں، دنیا کے سارے لوگوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کسی ایک کے ساتھ نہیں ہو رہا. وہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو پھر ان سے الگ بھی کوئی اور پروسیس ہے جس کے بارے میں کچھ ہمیں آگے چلنا چاہیے. مثلاً یہ کہ یہ جو آپ نے بتایا یہ ہے تو بڑی اچھی بات، ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن دل نہیں مان رہا. کرنا بھی ایسے چاہیے. تو یہ دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ نے سوچ کر کہا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ اچھا ہے، یہ دماغ نے طے کر لیا، دل مان نہیں رہا. یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں دل تو خون پمپ کرتا ہے، دل کا ماننا نہیں. اور دماغ ہی جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے، اور دماغ ہی کہہ کہ نہیں مان رہا. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تو دو چیزیں ٹکراؤ ہو گیا. اب دنیا کے ہر انسان کے ساتھ میں یہ ایسا نہیں کسی ایک دو نے کچھ رپورٹ کر دی تھی. اب بات یہ ہے کہ کیوں کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، کیوں کو سوچا نہیں، تو بہت بڑی بات ہے. مقصد آپ کالج جاتے ہیں، ایجوکیشن کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کے ہر کام میں مقصد ہے. بچی کے نکاح کے لیے، بچی کی شادی کے لیے آپ جسے دیکھ رہے ہیں، کیا کیا ڈھونڈ رہے ہیں، یہی چیزیں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اس کے اندر؟ تو کیوں تو بڑا ضروری تھا. مقصد کیا ہے؟ زندگی کے اندر کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس کے پیچھے مقصد نہیں ہوتا. اس کائنات میں مقصد تلاش نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ یہ پھر آپ کو کہیں باہر سے ملے گا، اس لیے کہ آپ کوئی ماڈل نہیں بنا پائیں گے، اس کا ماڈل نہیں بنا پائیں گے. ارے اس کا ماڈل کیا بنائیں گے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا یا ہم نہیں جانتے خدا کو، اپنے آپ کو نہیں جانتے، خود اپنے آپ کو نہیں جانتے. وہ جسم جس کا ہر سیل ہر لمحے بدل رہا ہے. بچپن میں نام تھا بیٹھے ہوئے نوید صاحب، نوید بچپن میں نام تھا. اس وقت ان کے جسم میں ایک سیل بھی وہ نہیں ہے جو بچپن میں تھا. یہ پورے بدل گئے. آج بھی نوید ہی ہیں، اور ان کو پرانی باتیں بھی معلوم ہے اپنی ساری، وہ یادیں بھی ساری موجود ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ جسم تو سارا بدلتا چلا گیا، چینج ہو گیا. تو یہ نوید کون؟ آپ نے اپنے آپ کو دیکھا آئینے کے اندر، کہتے ہیں میں اپنے جسم کو دیکھا، وہ میں کو تو دیکھا ہی نہیں. تو جب اپنے آپ سے نہیں ملے، آج تک اپنے آپ کو نہیں دیکھا، تو پھر خدا کو کیا دیکھیں گے؟ اللہ کو کیا دیکھیں گے؟ اب یہ تو مسلم سائنٹسٹ آتے، وہ کیوں بھی لاتے، اور کیوں کا جواب پہلے سے تھا ان کے پاس. تو
اب تو بیچ کا حصہ الٹا چل کر دریافت کرنا تھا، بڑا آسان ہو جاتا ہے کام کہ رزلٹ پہلے سے معلوم ہے، ادھر پیچھے سے چلتے ہیں تو کبھی ادھر پہنچ جاتے ہیں غلط، پھر ادھر چلے غلط، پھر ادھر چل دیے غلط. اب یہاں تو صحیح منزل معلوم ہے، یہاں سے الٹے چلے، ایک ہی راستہ ہے، مل گیا، بیچ کی چیزیں دریافت ہو گئی. ساری پرابلم یہ ہوئی کہ یہ مسلمانوں نے اس حصے کو چھوڑ دیا. یہ لاتے کیوں؟ پھر مقصد لاتے، پھر وہ مقصد جب سامنے آتا تو پھر آخرت کی بات لاتے کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہو رہی، زندگی آگے جا رہی ہے، تمہیں صرف یہاں کی بھلائی کی بات نہیں سوچنی ہے. اس لیے کہ جو یہاں کی بھلائی کی سوچتے ہیں تو پھر دنیا ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، پھر اپنا بھلا دیکھتے ہیں. اپنا بھی نقصان ہو جائے گا اگر صرف اسے سوچا کہ میرا بھلا ہو جائے، تو اپنا بھی نقصان ہو جائے گا ہمیشہ کی زندگی میں. یہ تو سائنس کی بات تھی. اب وہ آرٹس کے جو اتنے بھی علوم ہیں، قرآن نے تو ان سب کی بات کی. یہاں پر مقصد غائب تھا، قرآن نے مقصد کی بات کی. وہاں آرٹس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ زندگی میں حسن لاتے ہیں، خوبصورتی لاتے ہیں، ایک سلیقہ لاتے ہیں. یہ معلومات کرتے ہیں کہاں کیا ہے، کیسے ہے سائنٹسٹ، اور آرٹس والے زندگی کیسے ایک سلیقہ زندگی کے اندر آ جائے وہ چیزیں لاتے ہیں. اب کیسے یہاں کی پرابلمز لوگوں کی روزمرہ کی دور ہو جائیں. پولیٹیکل سائنس ہے، ایک آرٹس کا سبجیکٹ ہے. زیادہ تر سوشل سائنسز کہلاتی ہیں آرٹس کے بہت زیادہ تر سبجیکٹ. کچھ فائن آرٹس ہیں، پینٹنگ ہے اور دوسری اور چیزیں ہیں، وہ بھی زندگی کے اندر کچھ حسن لاتی ہیں، کریٹیوٹی لاتی ہیں، تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں. اب وہ سوشل سائنسز زیادہ تر ہیں، وہ آرٹس کا نام رکھ دیا گیا آرٹس کے سبجیکٹس کا. پولیٹیکل سائنس، علم سیاسیات. اب اس میں سرکاریں کیسے بنتی ہیں، سرکاروں میں کیا کیا ہوتا ہے، اب یہ طریقے سکھائے جاتے ہیں. قرآن ہوتا، اسے زندگی میں رکھا ہوتا ہے. یہ لوگ بھی سب وہی جا کر، مسلمان بھی اس کے اندر جاتے ہیں تو پھر وہی چیزیں آگے پڑھاتے ہیں، وہی چیزیں آگے لے کر جاتے ہیں جو ان سے سنتے ہیں. کوئی چینج نہیں. جن جگہوں پہ یہ ریسرچ سائنٹسٹ مسلمانوں کے، میں نے کہا کچھ جگہوں پہ پہنچ گئے، ٹاپ پر نہیں ہے، وہ جو کچھ پچھلوں سے ان سے غیر مسلم سائنسدانوں سے جو چیزیں، جو فکر لے کر گئے ہیں، اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے دین کا کوئی حصہ شامل نہیں کیا ہے. اب یہ قرآن نے تو بتایا ہے کہ سیاست، حکومت ہوگا، حکومت تو یہاں کر سکتے ہو قائم، لیکن قانون اس کا چلے گا. یہ قانون اپنے بناؤ گے، بگڑتے رہیں گے، گڑبڑ ہوتے رہیں گے. قانون اس کا جو خود تمہیں لایا ہے. آتی ہے سائیکالوجی، علم نفسیات. قرآن نے نہ صرف اس کے اصول دیے بلکہ فلسفی آف سائیکالوجی سمجھائیے کہ سائیکالوجی کا، علم نفسیات کا اصل فلسفہ کیا ہے. یہ نفس لفظ ہی قرآن نے دیا ہے. وہی جس کی میں بات کر رہا تھا، جسے دیکھا نہیں آج تک، وہ نفس ہے. اس کا انداز کیا ہے، وہ دماغ بھی نہیں ہے. یہ کیا فیصلے کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. تو قرآن تو بات وہاں سے لے کر چلا ہے، نفس سے، علم نفسیات کی. اور پھر اس نے بڑے پائے کے رہنما اصول دیے. قرآن صرف ہسٹری کی، تاریخ کی بات نہیں کرتا. اس سے ملتا جلتا علم ہے، سب لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا، اینتھروپولوجی. ایک تاریخ ہے، ہسٹری ایک اینتھروپولوجی، یعنی تہذیبوں کا مطالعہ، جو کلچرز ہیں، جو سویلائزیشن، سبھیتائیں ہیں. قرآن تو بہت سی سبھیتاؤں اور سویلائزیشن کے نام لیتا ہے، سب کے نہیں دنیا کے، لیکن وہ کہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری سبھیتاؤں کے بارے میں، سویلائزیشن کے بارے میں تم جان لو. قرآن ایک اس کی بھی ایک فلسفی، اس کا ایک فلسفہ دیتا ہے، فلسفی آف ہسٹری. خالی ہسٹری نہیں، اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے ہر جگہ. مقصد، پچھلی تاریخ کیوں پڑھیں، کیوں زندگی ضائع کر رہے ہو کہ کس نے کیا کیا تھا، اور فرعون نے کیا کیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، اور اورنگزیب نے کیا کیا تھا، اور اشوک نے کیا کیا تھا، اور ابراہم لنکن نے. کیوں زندگی ضائع کر رہے ہو اسے رٹ کر؟ کیا فائدہ ہے تمہیں؟ تو قرآن تو کیوں پر لاتا ہے کہ فلسفی آف ہسٹری دیتا ہے، تہذیبوں کا مطالعے کی، فلسفی آف اینتھروپولوجی. کلچرز، تہذیبوں کا بہت سا ذکر کیا قرآن نے، بہت سی تہذیبوں کا بار بار. اور اس نے بتایا وہاں کے حالات کیا تھے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا تھی، زمینی حقائق کیا تھے، ان کے کلچر، تہذیبیں جو تھیں وہ کیوں تباہ ہوئی، کیا کیا چیزیں آئیں ان میں تباہ ہوئیں. اور پھر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کلچر آگے یہی سب کچھ کرے گا تو وہ بھی تباہ ہوگا. تو وہ بات اتنی نہیں ہوتی اس کے اندر کہ فلاں تہذیب تھی اور تباہ ہو گئی. وہاں یہ آتا ہے کہ وہ کیوں تباہ ہوئی. اور قرآن کہتا ہے یہی پیٹرن چلے گا ساری دنیا میں ہمیشہ.
تو قرآن تو اس سے آگے کی بات کرتا ہے ان سارے علوم کے اندر. مسلم ہسٹورینز اور اینتھروپولوجسٹ اسے نہیں لاتے. وہ اپنے یہاں کلاسوں میں جو پڑھتے ہیں بس انہیں وہ آگے یا تو پڑھانا ہے یا اسی پر کتابیں لکھنی ہے تو اتنا حصہ رکھنا ہے. اس سے آگے وہ خود بھی نہیں پڑھتے. وہ انہوں نے یہ رٹا ہے. یہ بات کیا ہے؟ ان سے کٹے ہوئے ہیں. ان سے کٹ گئے تو انہوں نے ان کا رشتہ انہوں نے ناتا اپنا توڑ لیا. بس ان میں سے بعض نماز تو پڑھ لیتے ہیں. ہم ہو گئے مسلمان, نماز پڑھتے ہیں. اس میں جتنے بھی علوم ہیں ان سارے علوم کی پوزیشن یہی ہے. آپ ایک ماڈل بنا سکتے. یہ تو سب پڑھائی تھی اور وائی کا جواب تھا کیوں جسے لاتا ہے مقصد کیا ہے. ایک ماڈل بنا سکتے, ایک دین کا ایک ماڈل بنا سکتے. ایسا ماڈل جو سب دیکھ سکتے ہیں, وہ نہیں جس پہ آپ تقریریں کریں جا کر. ایسا ماڈل جسے لوگ دیکھ لیں, ہر ایک دیکھ لے, اور دیکھنے کے بعد اس کے رزلٹ دیکھ لیں, نتیجے دیکھ لیں. نتیجے دیکھ لیں تو یہ سب مان لیں گے. ان کی سوچ کا انداز یہ ہے. آپ کو رزلٹ پہلے سے معلوم ہے, ماڈل کیوں نہیں بناتے؟ نتیجہ معلوم ہے کیا نکلے گا. ان کے یہاں تو انداز ہے ٹاپک ٹوئیاں کہ ایسا ماڈل بنائیں گے تو یہ نکلے گا. کبھی انہوں نے ڈیموکریسی بنائی, کبھی انہوں نے کمیونزم کا ماڈل بنایا, کبھی انہوں نے سوشلزم کا ماڈل بنایا, اور بہت سے بنائے انہوں نے. آپ کو معلوم ہے کہ رزلٹ کیا نکلے گا, ماڈل کون سا بننا ہے. وہ تو ایکسپیریمنٹل تجربات سے کے دور سے گزرتے ہوئے انسانوں کی زندگی, تاریخ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تجربے ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ ماڈل کیوں نہیں بناتے؟ ہم تقریریں کرتے ہیں, ماڈل بنانے کی باتیں نہیں کرتے. وہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں سنی ہوئی بات نہیں مانی جائے گی. دکھاؤ نا, ہم دیکھیں کدھر ہے. صاحب اسلامی نظام میں ایسا ہوگا کہ کدھر ہے؟ وہ اسلام ٹیررزم کی بات نہیں کرتا بالکل. وہ کہتے ہیں وہ تو دیکھو سارے وہ جہادی ہیں سارے, وہ کیا کیا کر رہے ہیں, وہ تو بے قصوروں کو مار رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں اسلام بات نہیں کرتا. دکھاؤ کہاں پر نہیں کر رہا ہے. ماڈل کہیں پر بھی نہیں ہے. اس سے یہ نتیجے نکلیں گے. وہ ماڈل بنا کر جب تک وہ ماڈل دیکھ لیں مانیں گے نہیں. آپ چاہے جتنا کہتے ہیں دیکھو قرآن کے اندر تو یہ کہتا ہے ہاں قرآن محمد صاحب بہت اچھے انسان تھے, اپنے زمانے میں جو خرابیاں پھیلی ہوئی تھی اس کے لحاظ سے انہوں نے بڑی اچھی تعلیمات لوگوں کو دے دی تھی کہ وہ بدل جائیں, اس لیے دی تھی. بات تو یہ ہے کہ پھر ان کو جب اس حصے سے کاٹ دیا گیا, یہ دین سے الگ ہو گیا, تو اب وہ جو لوگ دین سے الگ جو پڑھا رہے ہیں, ہر علم کے اندر آپ وہی رٹتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ اسے ضرور پڑھیے جو انہوں نے پڑھایا ہے, آپ اس سے آگے بڑھیے, اس میں دین کے اصول اپلائی کریے, پھر دیکھیں کہ دنیا کے یہ کیا لے کر آئے ہیں. اس لیے نہیں لے کے آپ آ رہے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے, وہ تو بہت کٹ گئے اس سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب شیطان پل رہے ہیں یہاں پر. یہ سوال بھی بڑا ضروری تھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اگر آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, آتا ہے. بات تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے آپ ثابت کر سکیں. خبردار ایمان جاتا رہے گا, ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالنا. تو یہ دوریاں اتنی ہو گئی, تو یہ دوریاں جو ہیں یہ اب کون ختم کرے گا. وہاں مثال انہوں نے خالی ایک جیسے وہ ہوتے ہیں نا کچھ شو پیس, اس طرح کے بعض جگہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ لگا دی کہ صاحب ہم نے کمپیوٹر رکھ دیا, ہم نے ایک یہ کورس بھی رکھ دیا, سکھاتے ہیں. آل راؤنڈ یہ سوچ بدلنی تھی مین اصل میں, کہ اس میں کوئی بھی حصہ نہ انفیریئر ہے نہ سپیریئر ہے, نہ برتر ہے نہ کمتر ہے, جو سب دین ہے. جس کو بھی اگر وہاں پہ کوئی پڑھے اور لوگوں کو ٹھگنے کے لیے اس علم کو استعمال کرنے لگے تو غیر نفع بخش علم ہو گیا, تو پھر وہ زہر ہے اور پھر برا ہے. اور پھر وہاں کے اس علوم میں بھی ارتقا ہونا چاہیے جیسے سائنس میں. اب یہ دیکھتے ہیں صاحب یہاں تو ایوولوشن ہے, ارتقا ہے, ترقی ہے. وہاں وہیں پر ہے 1400 سال والا پرانا, کوئی ترقی نظر آتی, بالکل اور پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. حدیث کے علم میں ارتقا ہونا چاہیے, فقہ کے علم میں ارتقا ہونا چاہیے. اصل میں علم تب ہوگا, علم تو بڑھتا ہے. قرآن نے کہا فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے بعد آگے ایک اور علم والا ہے اوپر. آپ علم کو روک کیسے دیں گے؟ ان کی بے پناہ قدر کریں جنہوں نے محنتیں کی. سائنٹسٹ یہی کرتا ہے, چاہے ان کے اصول بدل دے, چاہے اتنی غلطیاں ہو گئی تھیں ان سے اسے ٹھیک کر لیا, ان کو یہ نہیں کہتے کیا کوڑا کباڑا سوچا تھا. ان کا بے پناہ احترام کہ انہوں نے تو بنیادیں ڈالی تھی.
اور بدل لیتے ہیں چیزوں کو, ماڈیفائی کر لیتے ہیں. جب ثبوت ملتے ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ کی چیزیں جو ہے بعد میں آنے والے بدل دیتے ہیں کہ ثبوت مل گئے, اس میں اتنی تبدیلی کی ضرورت تھی. فقہ رک گیا وہیں پر. اب اگر آپ یہاں سے سوار گئے, کوئی شخص گیا سوار سائیکل چلاتا ہوا بے پناہ لو کے اندر, پیچھے ایک بڑا سا اس کا کپڑوں کا گٹھر لدا ہوا ہے, بار بار گرا, بار بار اٹھا, اور وہ ادبرا ہو گیا جا کے وہاں. روزہ نہیں چھوڑ سکتا, مسافر نہیں تھا. نماز بھی قصر نہیں کرے گا, مسافر نہیں تھا, 30 کلومیٹر تو گیا تھا. اور دلی سے بیٹھے 1 گھنٹہ 40 منٹ میں فلائی کر کے بامبے اتر گئے. ایک پسینے کا قطرہ نہیں آیا, ایک دھول کا ذرہ نہیں آیا. کہ مسافر ہو گئے, دل چاہے گئے روزہ چھوڑ دیں گے, نماز بھی آدھی کر لیں گے, کر سکتے ہیں, اجازت ہے دین میں. اس لیے کہ یہاں تو ہم 1000 کلومیٹر آ گئے, مسافر ہو گئے. یہ 30 کلومیٹر والا مسافر نہیں تھا. اس زمانے میں بالکل ٹھیک فیصلے کیے تھے انہوں نے جو فاصلوں کے کیے تھے. اتنی سواریاں تھوڑی تھی کہ سائیکل آج بھی ہے, پہلے نہیں تھی, پہلے بیل گاڑی تھی, بیل گاڑی آج بھی ہے, پیدل چلتے تھے, پیدل آج بھی ہے, اور آج پھر پلین بھی ہیں اور کاریں بھی ہیں اور سب چیزیں ہیں. اب سب کے اندر الگ الگ ہے. اب کوئی اور کمپلیکس فارمولا بنے گا کہ کیسے کس شکل میں نہیں کہہ رہا میں بناؤں گا, لیکن یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ اب یہ سوچ نہیں آئے گی تو پھر سوال اٹھیں گے. ان سوالوں کے جواب فلاں بزرگ نے ایسے ہی کہا تھا, تم چپ رہو. ارتقاء رک گیا, ایوولوشن رک گیا. اصول نہیں بدلیں گے, اصولوں کا اپلیکیشن سارے نہیں, اصولوں کا نفاذ تو بہت سے دور میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس میں بھی ارتقاء ہونا چاہیے تھا, آگے بڑھنا چاہیے تھا. کنویں میں سے کتنے ڈول پانی نکالیں, بلی گر کے مر گئی تھی, پاک ہو جائے گا. علم یہیں تک رک گیا, دین کا علم. وہ کیوں دین کا علم نہیں ہوا کہ جمنا کے پانی کو کیسے پاک کیا جا رہا ہے 2.25 کروڑ لوگوں کے پینے کے لیے؟ کیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ 2.25 کروڑ لوگ پی لیں گے, اس پانی کو پئیں گے, پاک ہو جائیں گے, ناپاکی سے وضو کریں گے. اس میں تو مردے بہائے جاتے ہیں, اس میں پورے دلی کا سیوریج کا ویسٹ جاتا ہے اس کے اندر. تو اس میں سارے آس پاس کے انڈسٹریل ٹاؤنز جتنے صنعتی شہر ہیں ان سب کا زہر جاتا ہے. وہی پانی پیا جاتا ہے, اس سے پاک ہوتے ہیں. یہ کیا کہ یہ دنیا کا علم ہو گیا. وہ دین کا تھا کہ کنویں میں سے کتنے ڈول پانی نکالیں گے, دین کا علم. دین کے علم کو وہیں روک دیا, آگے کیوں نہیں بڑھا؟ تو بات یہ ہے کہ اسٹیٹک وہ بھی ہو گیا, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جسے انہوں نے دنیا کا علم کہا تھا اسے دین میں شامل نہیں کیا تھا. یہ سب دین کے علم تھے, اس میں اصول وہ اپلائی کرنے تھے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, تاکہ دنیا والوں کا نفع ہو اور فائدہ ہو, اور پھر یہاں سے آنے کے بعد آخرت کی آئندہ زندگی میں فائدہ ہو. اور اگر ان کا غلط استعمال کر لیا جائے تو انسانوں کی تباہی ہوگی اور تم بھی تباہ ہو جاؤ گے وہاں پر جا کر, اگر یہاں پر نہیں بھی تباہ ہوئے تو. یہ چیزیں تو مسلمانوں کو لانی تھی اور ثابت کر کے لانی تھی, یہ خالی تقریروں میں نہیں. جس کے ماڈل یہاں ہوتے, جہاں پر ثابت کر سکتے, جہاں پر ادھر سے چلتے, یہ رزلٹ تو یہ ہے. یہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ میں ڈھونڈ لیتے, جہاں ہم کھڑے ہیں وہ ہے نتیجہ, یہاں میں کھڑا ہوں ادھر سے سیدھے ادھر آ گئے. اب نتیجہ معلوم نہیں تو میں کدھر جاؤں گا, ادھر بھی جا سکتا ہوں, ادھر بھی جا سکتا ہوں. وہاں پہنچ کے کہا نہیں یہ تو منزل نہیں تھی, ادھر چلے گئے, یہ منزل نہیں تھی. منزل پہلے سے معلوم, وہاں کھڑے, وہاں سے الٹے ادھر آ گئے, بیچ کے سارے راستے معلوم ہو گئے, پروسیس پتہ چل گئے. تو اصل میں ان میں کوآپریشن کی, آپس میں تعاون ہو, وہ سوچ بدلے. اور اگر ان کی سوچ نہیں بدلتی, بدلنا چاہیے, بدلنا ہوگی. اور اگر فرض کیجئے دیر لگ رہی ہے تو پھر آپ کی سوچ بدلنا چاہیے. آپ کے پاس قرآن کی رہنمائی آنی چاہیے, تاکہ جو آپ علوم حاصل کر رہے ہیں ان کو ویسے استعمال کر سکیں جیسے کہا گیا تھا. پھر وہ ماڈل آپ دکھائیں گے بنا کر, وہ لوگ رہ جائیں گے. پھر آگے کی زندگی کے اندر آپ ان سے آگے بڑھ جائیں گے, ان سے زیادہ مفید ہوں گے. آپ لوگ علماء ہوں گے اصلی. اس کے بارے میں سوچئے, غور کیجئے, اپنی نسلیں آگے بنائیے, نسلوں کو پروان چڑھائیے. اپنی خالی کمائی کے لیے نہیں, کمائی تو ہوگی ہی. جب اس کو ایڈمیشن مل گیا کسی, اگر اس کے اندر کسی مینجمنٹ کے کورس میں ایڈمیشن مل گیا, میڈیکل کے اندر ایڈمیشن اس کو مل گیا, تو دنیا تو وہیں سے طے ہو گیا کہ بن گئی, بن چکی. آگے آ کے کما لیں گے. مقصد اس کا یہ ہوگا اب ہم ثابت کریں گے کہ دین کیا کہہ رہا ہے آگے, اور پھر اس راستے پر آگے چلے. تو دنیا تو ملے گی, دنیا تو کہیں نہیں گئی جب ادھر جائیں. اصل بات یہ کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ آخرت کیسے بہتر ہو جائے گی, ہماری اور باقی سب کی بھی. اسے دیکھیں, اس پر غور کریں, اور اس لائن پر چلیں آگے. اپنے بچوں کو لے کر جائیے. آئندہ دور
انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ہے. شرط یہ ہے کہ یہ رہنمائی گائیڈنس ان کی چھوڑ دیجئے جو آپ کو یہ علوم سکھا رہے علوم لے لیجئے, گائیڈنس لیجئے وہاں سے اور اس کو اپلائی بھی کیجئے یہاں پر. تو وہ گائیڈنس لینے کے لیے کچھ معلومات بھی ضروری ہوگی نا, تو وہ حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک کا. اللہ نے تو فرض رکھا تھا, یہاں دنیا میں بھی اوپر جانے کے لیے, پوری قوم کی ترقی کرنے کے لیے وہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بڑے ہیں ان کے گھر کے جو بچے ہیں ان کو اس بامقصد زندگی کی طرف لے جانے کی, یہی کائنات کا علم حاصل کرتے ہوئے بامقصد زندگی کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.